دسمبر کی سرد راتوں کے سبب اندھیرا جلدی ہو جاتا، اس لیے میں بوری میں بند اس نازک کلی کو اس برسوں پرانی ملیا میٹ ہو چکی قبروں کے درمیان دفنانے چلا آیا تھا۔ لیکن قبر کھودتے کچھ ہی دیر میں نہ جانے کیوں مجھے اپنا آپ بھاری بھاری سا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ سوچ کر شاید بوری میں بند لاش کو اٹھانے کے سبب میرے کندھے درد کرنے لگے ہیں، میں نے اپنے کھودنے کے عمل کو جاری و ساری رکھتے ایک نئی قبر کی تیاری میں جٹ گیا۔ کچھ روز قبل: سر، یہ آپ کی کچھ فائلز ہیں جو آپ نے گھر لانے کو کہا تھا۔ ہاں، ٹیبل پر رکھ دو انہیں شان سے میری پرسنل اسسٹنٹ تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت بھی تھی، اور در حقیقت اس کی قابلیت سے زیادہ میں نے اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے یہ جاب آفر کی تھی۔ اچھا سر، میں اب نکلتی ہوں، صبح آفس میں ملاقات ہوگی۔ وہ اپنے الوداعیہ جملے ادا کرتے واپس جانے کو پلٹی ہی تھی کہ میں نے لا علمی میں کب اسے روکنے کی خاطر اس کا ہاتھ پکڑ لیا احساس ہی نہیں ہوا، مگر میری اس حرکت پر اس کے بدلتے چہرے کے تاثرات میری اس حرکت کی ناپسندیدگی کا صاف صاف پتہ دے رہے تھے۔ سوری سر، میں آپ کے پاس کام ضرور کرتی ہوں، مگر میری کچھ حدود ہیں جنہیں میں بہت پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ یہ نوکری میری مجبوری ہے اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو تمہارے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ فائلز بھی بس ایک بہانہ ہی تھی۔ کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ نہیں، کیونکہ میں یہاں صرف کام کرنے کے لیے آتی ہوں، صرف کام۔ وہ اپنے آخری الفاظ پر شدید دباؤ ڈالتے بولتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں مس شان سے۔ ویسے میں آپ کو اتنا بھی کند ذہن نہیں سمجھتا تھا۔ وہ میری جانب سے ملنے والی اجازت پر فوراً اپنے بیگ کو کندھے سے لٹکائے میرے گھر کے لاؤنج سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ حالت حاضرہ: قبر اب مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ رات کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو چکا تھا۔ ارد گرد سے آتی جنگلی بھیڑیوں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنانے لگی تھیں۔ بوری میں بند لاش سے بہتا خون اب زمین کی تہوں کو چھونے لگا تھا، اور اس کے گرد چلتی چونٹیاں اب خون کی بو کے سبب اس بند بوری کے ارد گرد جمع ہونے لگی تھیں۔ مسلسل کھدائی کے سبب میرا جسم اب ہانپنے کانپنے لگا۔ میں کھلی خالی قبر کی ایک سائڈ پر بیٹھے سگریٹ کا کش لگانے کی کوشش کرنے لگا تاکہ میری تھکاوٹ تھوڑی کم ہو سکے۔ ایک سگریٹ نوش انسان کا پہلا عشق اس کا سگریٹ سے سلگتا دھواں ہوتا ہے، کیونکہ فضا میں پھیل کر غائب ہوتا دھواں ہر پریشانی کو بھی زائل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ آج دوپہر 3 بجے۔ آج کی تمام میٹنگز کا شیڈول میں نے آپ کو واٹس ایپ کر دیا ہے سر۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ وہ کالے جوڑے میں ملبوس میری آنکھوں کے عین سامنے کھڑی تھی، مگر میں اسے آنکھ بھر کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ہر حال میں آج شام تک خود پر قابو رکھنا تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج پورا دن میں اس کی مرضی کا انسان بنتے گزار دوں گا تاکہ اس سے میرے کردار پر یقین ہو سکے۔ کیا ہوا؟ کافی الجھی سی دکھائی دیتی ہو، شانزی کو کولیگ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یار، نہ جانے کیوں مجھے آج سر کی حرکتیں کافی عجیب سی معلوم ہوتی ہیں۔ کیا تم نے سر کو آج نوٹس کیا؟ ارے اس میں کون سی بڑی بات ہے، ان بڑے لوگوں کا مزاج بھی ان کے رتبے کی مانند ہوتا ہے، جس کا اندازہ ہم کبھی لگا ہی نہیں سکتے۔ ویسے تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں، تم اپنا کام کرو یار۔ مجھے لگتا ہے اس دن مجھے سر سے سب کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، شاید اسی لیے وہ ہماری شرمندگی کے مجھ سے کچھ بول نہیں پا رہے۔ مجھے ان سے سوری کہنا چاہیے۔ وہ خود سے ہم کلام ہوتے بولی تھی۔ حالت حاضرہ: کتنی پاگل تھی نا تم، جو میری مکاری کو میری شرافت سمجھ بیٹھی تھی۔ بے وقوف لڑکی، میں ہوا میں کہا لگاتے ہوئے بولا تو یکدم مجھے اپنے کندھے پر سے پھر شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ ایک بھاری بھرکم ہاتھ کی سرک میرے کندھے سے میرے گلے کی جانب بڑھتی محسوس ہونے لگی۔ بوری بند لاش سے سرکتا خون اب بھی رواں تھا۔ وقتاً فوقتاً بھیڑیوں کی صدائیں بھی آ رہی تھیں۔ ایسے میں کسی انجانی مخلوق کا احساس میرے تن بدن میں خوف کی لہر دوڑا گیا۔ کون ہے یہاں؟ میں کہتا ہوں سامنے آؤ۔
कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। बरसों पुराने कब्रिस्तान में जहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का कोई आसार तक मालूम ना होता था, वहाँ ऐसी कहकहा लगाती आवाज़ों का बुलंद होना किसी बहुत बड़ी मुसीबत का पेश खेमा मालूम होता था। मैं अभी इस सूरत हाल को समझने की कोशिश में ही मसरूफ़ था कि यकदम एक जोरदार दिए जाने वाले धक्के के सबब मैं मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। मेरे पास पड़ी बोरी बंद लाश गायब हो चुकी थी, जबकि मेरे सामने खुली कब्र पर सफ़ेद लिबास से तन किए वो औरत अपने चेहरे पर बालों का जंजाल सजाए बेलचे से मुसलसल मिट्टी को उठा उठा कर इस कब्र पर फेंकती दिखाई दे रही थी। अपनी जान की अमान वहाँ से भाग जाने में पाकर मैंने वहाँ से राह फरार इख्तियार करनी चाहिए तो वो मेरा नाम पुकारते बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ी हुई। तो तुम नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम नहीं, ये मेरी नज़रों का धोखा है। नहीं। तुमने क्या समझा था? तुम अपनी भूख को मिटाकर मेरे वजूद को इन झाड़ियों में मौजूद कच्ची मिट्टी से बने इस कब्रिस्तान में यूं तन्हे तन्हा फेंक जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों अब यहाँ इकट्ठे रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। इसके नाखूनों से टपकता ताज़ा लहू, मुंह से आती खून की बू, पैरों का उल्टी जानिब को पलटना, खून से भरी आंखें दोशान से नहीं थी, क्योंकि वो तो बेहद हसीन औरत थी, जबकि मेरे सामने खड़ी मखलूक इंतहाई खौफनाक होने के साथ साथ इंतहाई बदबूदार भी थी। मगर शांजे की लाश आखिर कहाँ जा सकती थी? मेरा जिस्म दिसंबर की सर्द रात की ठंडक के बावजूद पसीने से शराबोर हो चुका था। मेरा सुलगता सिगरेट न जाने कब से खाक होकर ज़मीं बोस हो चुका था, जिसकी मुझे कोई खबर न थी। भेड़ियों की आती खौफनाक सदाएं अब मुझे काफ़ी करीब से आती सुनाई दी जा रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं मरना चाहता। शांजे। शाम 5:30 बजे। सर, सब लोग ऑफिस से जा चुके हैं। मेरे ख़याल से आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई मीटिंग भी नहीं है जो आप यहाँ मुंतज़िर बैठे हैं। शांजे ने अपना बैग लटकाए मेरे रूम में मेरे सामने खड़ी मुझसे मुखातिब थी, जबकि मेरे दिलो दिमाग में बस एक ही जुमला घूम रहा था कि ऑफिस में अब कोई बाकी नहीं। इसका मतलब है अपने शिकार को अपने जाल में फंसाने का इससे बेहतर कोई वक्त हो ही नहीं सकता। हाँ, बस मैं निकलने ही वाला था, लेकिन सर, क्या आपकी तबीयत ठीक है? मेरे यूं चकराकर गिरने पर परेशान होकर मेरे करीब आते मुझे कुर्सी पर बैठाते वो बोली थी, हाँ बस कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, ड्राइवर भी नहीं, और इस हालत में मैं अब खैर मुझे जाना चाहिए। नहीं सर, आप ड्राइव नहीं कर सकते इस हालत में। चले मैं आपको छोड़ देती हूँ अपनी गाड़ी में। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मिस शांजे, प्लीज़ रहने दें। इसके थोड़े बहुत इसरार पर ही मैं इसकी बात मानकर इसके साथ चल दिया था। घर आते ही मैं फिर से गाड़ी से निकलते चकराया था, जिसके सबब इसे मेरे साथ घर में दाखिल होना पड़ा। वो मुझे मेरे लाउंज में सोफ़े पर बैठाकर वापसी की जानिब पलटी ही थी कि मेरी आवाज़ में मौजूद मजबूत आसाबियत को पाकर चौंक कर पलटी। कहाँ जा रही हैं मिस शांजे? अभी तो आपने हमें अपनी खातिर मदारत का मौका ही नहीं दिया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझसे दूर रहें सर। चली जाना, अब इतनी भी जल्दी क्या है? अब इतना बुरा भी नहीं कि तुम मुझसे चंद लम्हे बैठकर बात भी ना कर सको। मैं अपने चेहरे पर शैतानियत भरी मुस्कुराहट सजाए इसकी जानिब बढ़ा, लेकिन ना जाने खींचातानी में कब उसका सर कांच की मेज़ पर जा लगा और पल भर में इसने वहीं मेरी नज़रों के सामने दम तोड़ दिया था। हालत हाज़रा। तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे पास बैठूं, तुमसे बातें करूं। अब हम यहाँ एक साथ मिलकर बैठा करेंगे। सर। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। हा 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 हा। इसका ज़ोरदार कहकहा मेरी जान निकालने को काफ़ी था, लेकिन दर हकीकत जान निकलना इतना आसान थोड़ी था। मेरी खोदी गई कब्र में शांजे का जिस्म
دفن ہو چکا تھا اور اسے دفن کرنے والی اور اپنی ہی قبر پر مٹی ڈالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ شان سے خود ہی تھی۔ مگر اس قبر کے بائیں جانب ایک اور قبر کھلی دکھائی دے رہی تھی۔ اس قبر کے تختے پر لکھے اپنے نام کو دیکھ کر میں الٹے پاؤں بھاگا ہی تھا کہ اس بوسیدہ قبرستان کے چاروں جانب سے نمودار ہوتے خونخوار بھیڑیے میری جانب بڑھنے لگے۔ زوردار منہ پر رسید ہونے والے تماچے کی شدت سے میں لڑکتا ہوا اس قبر میں جا گرا۔ دیکھو دیکھو، مجھے معاف کر دو شان سے، معاف کر دو۔ ہر جانب میری چیخوں کی صدائیں پھیل چکی تھیں مگر مجھے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ میری کھلی قبر پر وہ تمام بھیڑیے اپنا شکار کرنے کو جھپٹتے تھے۔ میری چیخیں میری آہو بکا میں بدل چکی تھیں اور اب صحیح معنوں میں میری جان میرے بدن سے جدا ہو چکی تھی۔ لیکن میری اذیت کا یہ اختتام نہیں بلکہ ایک بھیانک آغاز تھا، کیونکہ اس قبر کو تو اب مٹی اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی، جبکہ میری زخمی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شانزے کی قید میں مقید ہو چکی تھی۔ آج بھی ان غائب قبروں پر ہر شام موت کا ایک جشن سجتا ہے اور ہر بار وہی خونی کھیل دوبارہ سجایا جاتا ہے۔ انسانی بھیڑیوں کی آمد اس قبرستان میں مدفن بھیڑیوں کو ہر بار جگا کر موت کا ایک بھیانک کھیل سجا جاتا ہے، اور ہر بار اس کھیل کے اختتام پر میرے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اور یہ کھیل ہر اس بھیڑیے کے ساتھ سجتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کسی شانزے کا شکار کیا ہو۔